السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فروری کا یہ مہینہ سال کے باقی 12 مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی قباحت، کوئی نہ کوئی گراوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ضرور ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی معاملہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی معاملے کے ساتھ ہمارے ہاں موجود ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک طرز زندگی ہے۔ لیکن فروری کا مہینہ یہ ایسا ایک مہینہ ہے جو کہ شاید باقی مہینوں کی طرح، جو باقی مہینوں کے اندر قباحتیں پائی جاتی ہیں، ان قباحتوں میں سے شاید یہ فروری کے اندر جو ویلنٹائن ڈے، یہ بے حیائی کے دن کی جو قباحت ہے، یہ شاید عالمی لیول کی قباحت ہے، جو شاید ہی کسی ملک میں نہ منائی جاتی ہو، کہیں پر کھلم کھلا اور کہیں پر چھپ چھپا کے، لیکن منائی ضرور جاتی ہے۔ اربوں خربوں ڈالرز کا کام اس صرف 13 فروری کی رات اور 14 فروری کے دن میں، اور یہ بزنس ہوٹلز کا اور ریزورٹس کا چلتا ہے۔ یہ عالمی معیار کا بے حیائی کا جو اتنا بڑا کام ہے، یہ ہے کیا؟ یعنی جیسے جیسے ہمارا یہ معاشرہ ترقی کے مدارج، نام نہاد ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے، ننگے انسانیت کی طرف جا رہا ہے، اور جدیدیت اور فیشن کے نام پر جو ہماری اخلاقی اور معاشرتی اور معاشی اقدار کو جو خطرات لاحق ہو رہے ہیں، اس سے ہماری مشرقی تہذیب نہ صرف دھندلاتی جا رہی ہے، بلکہ آئے روز نت نئی مغربی اقدار اور رسومات انتہائی غیر محسوس انداز میں ہمارے اسلامی کلچر میں وہ گھستی چلی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی ان قباحتوں کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ ایک سال برا لگا، اگلے سال اس کا کوئی اور حل نکل گیا، تھوڑی سی وہ اور نرم ہو گئی، ہوتے ہوتے دیندار طبقہ بھی اس کا شکار ہو ہی جاتا ہے کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، ایک پھول دے لیا تو اس میں تو محبت کا اظہار ہی ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا ایک یہ نقطہ نظر کہ شاید جو مغربیت ہے، یہ مغربیت شاید، اور یہ جدید فیشن شاید یہ جدیدیت کی علامت سمجھا جا رہا ہے، کہ شاید یہ فیشن نہ کیا تو کوئی ہمیں اولڈ جنریشن کا سمجھے گا، کوئی ہمیں پتھروں کے زمانے کا سمجھے گا، اور پھر مغربی معاشروں کے رہن سہن کو، ان کے گندے معاشرے کے رہن سہن کو، ان کے گند کو اپنا کر خود کے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو انہی قباحتوں میں سے یہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اب اس کی تاریخی حیثیت ہے کیا؟ تو اس کی تاریخی حیثیت دیکھی جائے تو کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ جو مغربی معاشرہ اس کو مناتا بھی ہے، وہاں پر بھی کوئی مستند روایت اس کے بارے میں نہیں ملتی کہ فلاں دن فلاں بندے نے یا فلاں طور پر شروع ہوا۔ تو اس کے بارے میں 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا
وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا، اور انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے مطابق ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور یہ محبوبوں کے لیے خاص دن ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے کتاب ہے محمد عطا اللہ صدیقی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا، کہ جسے مذہب نہ تبدیل کرنے کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا، اور قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، عشق ہو گئی، اور اس نے پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے جیلر کی بیٹی کو الوداعی دعوت نامہ لکھا، جس میں یہ درج تھا کہ تمہارا ویلنٹائن، یعنی اس نے جو اس کو خط لکھا اس پہ یہ لکھ کے بجا تمہارا ویلنٹائن۔ اور یہ واقعہ 14 فروری کو پیش آیا، تو اس بندے کی یاد کے اندر یہ دن منایا جانے لگا، یعنی ایک رومن عیسائی کی یاد میں یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور یہی روایت جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے سوال کہ اب یہ منانا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو شرعی طور پر اس کو منانے کی چند ایک قباحتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز گناہ کی ابتدا کرنے والی یہ چیز ہے کہ اس دن غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھول دیتے ہیں، ان کو کارڈز دیتے ہیں، اور پھر یہ ایک دوستی کا سلسلہ اور ایک عاشقی معشوقی کا سلسلہ، اور یہ محبت کے ایک ناجائز قسم کے جذبات جو دونوں کے اندر غلط تعلقات کو بڑھانے کے لیے جو ان کی خواہش ہوتی ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں، اور غیر شرعی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت کو یہ قریب کر دیتا ہے، اس لیے شرعی نقطہ نظر سے یہ حرام ہے۔ اب اس میں شریعت کی قباحتیں کیا کیا ہیں؟ نظر بازی، لڑکیوں کو دیکھنا، پھر پیار محبت کے ساتھ نرم آواز کے ساتھ باتیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غیر محرموں کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر اگلا بندہ دل کا مریض ہو، اگلا بندہ چھوٹے دل کا مالک ہو، تنگ نظر کا مالک ہو، لڑکی کے پیار سے بات کرنے سے کہیں اس کو دل کا دورہ پڑ جائے اور سمجھے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ مجھ پہ فدا ہو گئی ہے، تو اس لیے کہا کہ اس سے سخت لہجے میں بات کرو۔ پھر فون پر یا میسیجز کے ذریعے یا کسی بھی سوشل میسنجر کے ذریعے ایک شہوانی قسم کی گفتگو، اور پھر آخر میں عزتوں کی پامالی۔ یعنی یہ ویلنٹائن ڈے گناہ کی طرف بڑھنے والا وہ پہلا قدم ہے جو ایک عورت اور ایک مرد جو غیر محرم ہے وہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عشق و محبت کی جو داستانیں جنم لیتی ہیں وہ صرف بعد میں خودکشی کے دہانے پر انسان کو لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ پھر دوسری بات، حیا کا خاتمہ۔ ایک مسلمان عورت، ایک پاکیزہ مسلمان عورت کی یہ شان ہے کہ وہ با پردہ رہے، نگاہوں کو جھکائے، شرم و حیا سے بھری ہوئی وہ ہو، اور غیر محرموں سے بے باک گفتگو نہ کرے۔ اور اسی طرح سے مسلمان نوجوان، مسلمان مرد یہ بھی شرم و حیا سے مزین ہو، باوقار آدمی ہو، جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ عزت والا ہے، یہ وقار والا ہے، یہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ویلنٹائن ڈے جب آتا ہے تو ان سب چیزوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ بنت حوا کا جہاں عزت گئی، دوپٹہ گیا، حیا گئی، وہاں پر ابن آدم کا بھی کردار غلط ہو گیا۔ اور پھر اگر کوئی شرم و حیا کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بزدل بندہ ہے، خود پہ کنٹرول نہیں ہے، اور یہ پھر بے باکی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، یہ کارڈز دینا، کھلے لفظوں کے اندر محبتوں کا اظہار کرنا، رومانوی اشعار ایک دوسرے کو بھیجنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔
اسلام نے تو درس ہی دیا ہے حیا کا، اسلام نے تو درس ہی دیا ہے اپنی نگاہ کو نیچا رکھنے کا، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا، اور اسلام نے اس آزادانہ اختلاط سے، مرد و عورت کے ملنے سے، ان کو اکیلے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اپنی جانوں سے تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو۔ مجھے ان 6 باتوں کی تم ضمانت دے دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، ایاکم والجلوس بالطرائق، کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے ان مجالس کے علاوہ کوئی اور بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تم راستوں میں بیٹھنا چاہتے ہو تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے نبی راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظر کو جھکانا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا۔ اور پھر سنن ابن ماجہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام حیا، کہ ہر ایک دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا جو اخلاق ہے، اسلام کا جو کرائٹیریا ہے یہ حیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر ایاکم والدخول علی النساء، میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو، عورتوں کو اکیلا ملنے سے بچو۔ تو کیا یہ ساری قباحتیں اس ویلنٹائن ڈے کے اندر نہیں ہوتی؟ کیا کوئی قباحت ایسی ہے جو اس کے اندر بچتی ہو جس سے ایک مسلمان مومن مرد یا مسلمان مومن عورت کی عزت جس سے محفوظ رہ جائے؟ کون سا غیرت مند باپ، کون سا غیرت مند بھائی، کون سا غیرت مند شوہر، کون سا غیرت مند بیٹا یہ کہے گا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کو کوئی شخص جو ہے وہ پھول دے یا کوئی کارڈ دے، چاہے وہ دینے والا کتنی ہی عزت کے ساتھ دے؟ کون برداشت کرے گا؟ تو ایسے ہی ہے میرے مومن بھائی یا میری بہن، جیسے تم برداشت نہیں کرتے کہ تمہاری ماں بہن کو، تمہارے باپ بیٹے شوہر کو کوئی عورت یا کوئی مرد پھول دے یا کارڈ دے یا محبت کا اظہار کرے، ایسے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بیوی کو نہ تو کوئی شخص غلط نظر سے دیکھے، نہ ہی کوئی شخص اس کو غلط کارڈ دے، نہ ہی اس کو کسی غلط جگہ کی طرف دعوت دے۔ تو تم کس منہ سے کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی لاڈلی کو اپنے جال میں پھنساتے ہو؟ اور وہ ہماری وہ بہنیں، وہ لڑکیاں، وہ مسلمان عزت دار خواتین، وہ جس کا شکار بنتی ہیں اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور ان کے پاس پھر خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اور پھر یہ ویلنٹائن ڈے یہ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو حیا کا درس دیتا ہے، جبکہ ویلنٹائن ڈے کے دن لوگ بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ سب راہیں کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں،
جب ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے. اور اگر ایمان والے ہو حیا نہیں کرو گے تو ایمان کیسا؟ اور اگر ایمان والے ہو تو حیا کیوں نہیں کرتے؟ ان حیا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے. کسی بھی شخص کے اندر اگر حیا ہوگی تو ایمان بھی ہوگا، اور اگر ایمان ہے تو پھر حیا بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان تمہارا باقی ہو اور حیا تمہاری ختم ہو جائے. اگر حیا ختم ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہے، پھر خود کو مومن مسلمان نہ کہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ حیا اور ایمان ساتھی ہیں، ایک گیا تو دوسرا بھی گیا. اور پھر یہ ویلنٹائن ڈے کے دن محبت کا اظہار کرنا، یہ کارڈ دینا، یہ نظروں کا ملانا، یہ تمام اعمال زنا کے قریب ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آنکھ کا زنا ہے حرام چیز کو، غلط چیز کو دیکھنا. زبان کا زنا ہے زبان کے ساتھ غلط بات کو بولنا. اور نفس تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے یا تکذیب کی جاتی ہے. نفس نے خواہش کی کسی غلط عورت کی یا کسی غیر محرم عورت کی، اور شرمگاہ نے اس کی بات کو پورا کر دیا. اگر تو انسان نے زنا کر لیا تو پھر تصدیق ہو گئی، اور اگر انسان اس سے بچ گیا تو پھر اس نے تکذیب کر دی اپنے نفس کی، اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے آپ کو روک لیا. اور یہی ایک مومن کی شان ہے. حیرت تو ان لوگوں پر ہے کہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں یہ محبتوں کی، یہ ناجائز محبتوں کی پنگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ میل ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر وہ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور والدین اور بھائی یہ گونگے شیطان بن کر اسے آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں، اسے آزادی کا نام دیتے ہیں، اسے جدیدیت کا نام دیتے ہیں، اسے معاشرے کی ضرورت قرار دیتے ہیں. یاد رکھو یہ آزادی نہیں ہے بلکہ یہ بے غیرتی ہے، یہ بالکل بے غیرتی ہے. صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے یہ کہا کہ اگر میں اپنے بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھ لوں اسے تلوار سے قتل کر دوں گا. تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. فرمایا سعد تم غیرت پر تعجب کرتے ہو، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو کہ وہ اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو پائے گا تو اسے قتل کر دے گا. اللہ کی قسم میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. لٹ گئی دولت ایمان، کچھ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پاس نہیں. اور پھر یہ ویلنٹائن ڈے، یہ مرد و زن کا اختلاط، یہ ان کا ملنا جلنا، بیٹھنا، پارٹیاں کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، یہ تو برائی کی طرف چڑھنے والی ایک سیڑھی کا پہلا پایا ہے، پہلا قدم ہے. جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے، جب وہ تنہائی میں ملتا ہے تو یہ دو ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ پچھلی جو نبوتیں گزری ہیں، پچھلی جو امتیں گزری ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر تم جو مرضی کرو. پھر تمہارا جب تعلق اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو پھر شتر بے مہار کی طرح پھرتے رہو. پھر کھلا ساڑھ ہے، جدھر سینگ گھسے گا وہ گھس جائے گا. پھر یہ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کے لیے ایک اور اس میں خرابی کہ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے. اس میں کفار اور پھر رومیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. کفار چاہے وہ بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان سے عمومی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے،
اور عقائد میں کسی اور چیز میں مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے، وہ مشابہت عقیدے کی ہو یا عادت کی ہو یا رسم و رواج کی ہو یا عید و تہوار کی ہو، ہر طرح کی جو ان کے ساتھ مشابہت ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 105 کہ ان لوگوں کی طرح تم لوگ نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے پاس آ جانے والی کھلی دلیلیں بھی جب ان کے پاس آ گئیں تو پھر بھی انہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جو ڈرایا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گو کے بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کے اندر داخل ہوگے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی ہم بھی یہود و نصارہ کے پیچھے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں انہی کے پیچھے جاؤ گے، انہی کے پیچھے نہیں جاؤ گے تو کس کے پیچھے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ حدیث کم سے کم اتنا تو انسان کو بتا دیتی ہے کہ یہ کام کفار کا کھیل ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں عید کے دن دیے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے کام بتا دیے ہیں، اور پھر اسلام نے تو محبت کے لیے انسان کو جائز رشتے دیے ہیں، انسان کو بیوی دی ہے، انسان کو ماں دی ہے، بہن دی ہے، انسان کو بیٹی دی ہے، اور سال کے 365 دن آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ محبت عزت اور احترام والا معاملہ نہ کریں، آپ اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ محبت عزت اور احترام اور شفقت والا معاملہ نہ کریں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ عشق اور پیار اور محبت نہ کریں؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اسلام سے زیادہ کون سا مذہب ایسا ہے جو عورت کے حقوق کا زیادہ لمبردار ہو؟ اسلام سے پہلے تو عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے تو اس کو حق دیا ہے۔ کیسی مظلومیت، کون سی مظلومیت؟ جتنی حفاظت اسلام نے عورت کی ہے کوئی دنیا کا مذہب، کوئی دنیا کی جو پرانی امت ہے یا جو لوگ موجود ہیں، اسلام سے زیادہ نہ کسی نے حق دیا نہ کسی نے اختیار دیا۔ سال کے 365 دن بیوی کے پاس بھی ہیں، شوہر کے پاس بھی ہیں، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، پیار اور محبت کرنے کے لیے۔ اور جس طرح سے سال کے باقی 364 دن کسی غیر محرم کے ساتھ اختلاط کرنا منع ہے، اسی طرح سے ویلنٹائن ڈے کے دن بھی منع ہے، بلکہ اس کے اندر تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں کہ یہ دن کفار کی بے حیائی کا دن ہے، ہم اس دن سے بچیں، ہم اس دن سے رکیں اور اس کو روکیں۔ اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس ملک خدا داد، مملکت خدا داد پاکستان کے اندر جو ویلنٹائن ڈے کو بڑے جوش اور بڑے خروش کے ساتھ منانے کا جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور بچے اور نوجوان بلکہ اب تو بزرگ بھی جو ہیں اس کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہمارا اس معاشرے کے لیے کردار بنتا ہے۔ تو سب سے پہلا کردار اپنے ماتحت افراد کو دعوت دیجیے، کو کہیے کہ میرے بھائی، میرے دوست اور میرے بیٹے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حیا کریں۔ جیسے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن کو کوئی غیر مرد پھول دے، تم کسی غیر مرد کی بہن کو کیسے غیر لڑکی کو پھول دو گے، کیسے اس کو کارڈ دو گے؟ اگر تم کسی لڑکی کو کارڈ دے کر اس کو اپنے کمرے میں لے جانا چاہتے ہو تو تمہاری بہن کو روکنے والا کون ہے؟ اور پھر تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے ہم کوشش کریں کہ جتنے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے پہنچائیں، ایسی مجالس کا بائیکاٹ کریں کہ جن کے اندر اس قسم کی قباحتوں کی ترویج کا کام ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی معاونت نہ کی جائے۔ پھولوں والا اس دن پھول نہ بیچے، سال کے باقی دنوں میں کام کیے ہیں،
آج نہیں بھی کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ اس کو رزق دے گا۔ اب اس کو پتا ہے میرا سیزن ہے، مجھے کیا لگے؟ تو کیا تیری دکان سے بیچا گیا پھول تیری بیٹی کو نہیں مل سکتا؟ کیا تیری دکان سے بیچا گیا پھول تیری بیوی کو نہیں مل سکتا؟ کیا تیری بہن کو نہیں مل سکتا؟ اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تاجروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس یوم محبت کے دن تحائف کی تجارت بھی کریں، چاہے وہ کوئی معین لباس ہو، چاہے وہ پھول ہو یا کسی بھی طرح کی چیز ہو، مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ پھر یہ درست بھی نہیں ہے کہ کسی کو مبارکباد دی جائے۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ صرف تنقید کرنا اور تنقید در تنقید کرنا یہ ایک مسلمان کو شیوا نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایمان کے درجات بیان کیے ہیں کہ پہلے اس کو ہاتھ سے روکے، پھر اس کو زبان سے روکے۔ اگر ان دونوں کی اپنے اندر ہمت، طاقت، استطاعت نہیں رکھتا تو پھر دل میں برا جانے۔ تو ہمارے اندر تو کوشش کر سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اپنے قلم کو چلا سکتے ہیں، اپنی زبان کو چلا سکتے ہیں، اور پھر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ اللہ کے بندو بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔